السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم. سلمان یہ بتائیے, بہت سننے میں آ رہا ہے کہ 25 سے 27 ایم این ایز آپ کے کچھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں پچھلے 48 گھنٹے سے, اور میری اطلاع ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ شاید ابھی 50 سرٹیفکیٹس جمع کروائے ہیں نیشنل اسمبلی میں یہ پارٹی کینڈیڈیٹس نے, جو پارٹی کی اپنی لائلٹی یا افیلیشن شو کرنی ہے. تو اگر 92 ہیں تو ابھی صرف 50 سرٹیفکیٹس کیوں آئے ہیں؟ اینڈ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاعیں آئی ہیں کہ سم پارٹ آف دا فلاک از مسنگ؟ نہیں دیکھیے, ابھی میں کچھ دیر پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ میں تھا تو ایسی کوئی تشویش وہاں کسی جانب سے نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جو نمبر آپ فرما رہے ہیں اس قسم کا کوئی نمبر ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی ایک دو لوگ آگے پیچھے ہو جائیں, لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ بیوقوف ہوگی اگر وہ اس وقت پارٹی کو چھوڑے, واپس اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے. تو مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہیں, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز یہ پی ٹی آئی کے دوست بتا رہے تھے, چلے وہ تو 25-27 کہہ رہے تھے, آپ 1-2 کہہ رہے ہیں, تو کیا کوئی 5-7 دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ سب مفروضے ہوں گے, ہم انتظار کر لیتے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوگا. میں کوئی بھی آپ کو نمبر نہیں دے سکتا اس میں. اچھا, ریئلسٹکلی تو بڑی کلیئر ہے کہ آن یور اون آپ گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتے, جو مرضی آپ ٹرائی کریں. مطلب کہ جو باقی گراؤنڈ ریالٹیز کے باوجود میں بات کر رہا ہوں, گراؤنڈ ریالٹی میں بھی فیصلہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ کی گورنمنٹ بننے نہیں دینی, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, پی ایم ایل این سے گورنمنٹ بنوا کے چھوڑنی ہے. یہ تو 2 فیصلے ہوئے ہیں, کون کیسے چلتا ہے. تو اپوزیشن کہ اگر آپ ہوں گے تو ڈو یو تھنک کہ آپ کو اپوزیشن بھی کرنے دی جائے گی, جیسے پہلے کنونشن تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملتی تھی, آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ لینے سے روکا جا سکتا ہے آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیے ارادے تو بہت تھے لوگوں کے, آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو ارادوں کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں پاکستان بدل رہا ہے, ایک شعور پیدا ہو رہا ہے, اس طرح نہیں چیزیں کنٹرول ہو سکیں گی. اگر ہم سب سے بڑی جماعت کے طور پہ موجود ہوتے ہیں پارلیمان میں اور اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں, تو کیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو منصب ہے وہ نہیں دیا جائے گا؟ یہ بات اب کوئی معقول نہیں لگتی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا. کچھ قاعدہ قانون ہے, کچھ عوام کی اب خواہش ہے, اس کو آپ کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. سلمان, لاسٹ کویسچن, یہ جو خان صاحب کے کیسز ہیں, آپ کنوکشنز ہیں, سب کچھ ہے, یہ کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ریلیف ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں 3 جو بڑے معاملات ہیں, سائفر, توشہ خانہ اور عزت والا, مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں ان میں بیلیں ہو جانی چاہیے. بالکل ہی یہ مذاکرہ خیز کیس ہیں تینوں میں سے کسی کیس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے بیل نہ ہو. تو ان کیسوں میں تو مجھے بیل ہوتی نظر آتی ہے اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ایٹ دی موسٹ. اس کے بعد باقی جو کیس ایک سب سے بڑا کیس ہے جو ابھی چلا نہیں اس طرح, وہ ہے May 9 والا. اس پہ جو ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں, میری اطلاع کے مطابق کچھ فیصلے تیار بھی ہو گئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے, لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جب تک اپیل ڈسپوز آف نہیں ہوتی فیصلے سنائے نہیں دی جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا بینچ بیٹھا اور بینچ ٹوٹ گیا, اور جسٹس سردار طارق ہی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس سے پہلے دسمبر میں کہا تھا نہیں میں علیحدہ ہوتا, کیا کر لو گے. اس دن جو بینچ ٹوٹا, از دس اے پازیٹیو سائن فار یو پیپل اور از اٹ اے نیگیٹو سائن؟ کیا آپ کے بینچ کیوں ٹوٹ گیا اور وہ کب آئے گا بینچ؟ یہ بینچ اب دوبارہ تشکیل دیا جاتا ہے, بڑا بینچ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں 5 ممبر بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل 6 ممبر بینچ کو نہیں سننی چاہیے, کم از کم 7, 8, 9 جج صاحبان ہونے چاہیے. جتنا یہ بینچ بڑا ہوگا ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا موقف ہے اس کو زیادہ آماد کی ملے گی. ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آئین میں آپ کسی سویلین کو ایک کرنل صاحب یا میجر صاحب پر مشتمل عدالت کے سامنے نہیں پیش کر سکتے, وہاں مقدمہ نہیں چل سکتا. یہ ایک عدالتی کام ہے اور عدالت کیا ہے یہ آئین میں دیا ہوا ہے. اس لیے جتنا یہ بڑا ہوگا بینچ, میں سمجھتا ہوں جو موقف ہے ہمارا وہ زیادہ کھل کر سامنے آئے گا. بینچ ٹوٹنے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہی جج صاحب؟ اچھی بات ہے. دیکھیں یہ بالکل اعتراض ہم نے اٹھایا تھا کہ چونکہ وہ ایک رائے دے چکے تھے جب یہ کیس پہلے جولائی 2023 میں لگے تھے, تو انہوں نے ایک رائے دے دی تھی. اس وقت اس بینچ سے اٹھ کے چلے گئے تھے اور جاتے وقت انہوں نے 2-3 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ لکھا تھا. واز دیر اے فیلنگ کہ یہ جو بینچ اس وقت تھا
شاید یہ بینچ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ دیتا اور ہی ڈنٹ وانٹ دیٹ. واز دیر اے فیلنگ؟ ایسی کوئی بات تھی؟ دیکھیے میں کوئی مفروضہ تو نہیں قائم کروں گا. بہرحال اتنا ہے کہ وہ ایک اپنی رائے دے چکے تھے. ہم نے بصد احترام جب یہ کیس لگا تھا ہم نے کہا تھا کہ آپ نہ بیٹھیے. انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا, یہ میرا استحقاق ہے, فیصلہ میرا ہے. اب انہوں نے اگر خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے تو ہم اس کو خامدید کہتے ہیں. ٹھیک ہے سلمان اکرم, بہت شکریہ.